السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، مائی نیم از علی حمزہ۔ تو آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو ان کی خواب تعبیر بتلانے پہلے ہی موقع کو غنیمت جانا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت کیسے دی کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبی سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، تم مجھے یہ بتلاؤ کیا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک ہی معبود بہتر ہے جو اکیلا ہو اور سب پر غالب ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ایک توحید کی دعوت دی۔ دوسرے کئی معبودوں کو ماننے سے بہتر ہے بندہ ایک اور اصلی اور غالب آنے والے معبود کو مانے اور اسی کی ہی عبادت کرے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اور اسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے معبودان باطل کا رد بھی کیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ محض ایک نام ہے جو تم نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے بھی ایسا کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد نے بھی ایسا کیا ہے، اور ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس عبادت کرنے پر، جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی کہ جس کے ذریعے تم دلیل پکڑ سکو، تو لہٰذا تم معبودان باطلہ کی پیروی کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلے گا۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے حکم دیا کہ صرف اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم پہلے توحید پرست بنو، پھر اس کے بعد میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دے دی، اب خواب کی تعبیر کی طرف آئے اور فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خواب میں انگور نچوڑ رہا ہے تو وہ آنے والے وقت میں بادشاہ کو شراب پلائے، اور جو دوسرا تھا کہ جس نے دیکھا کہ گھر پر ٹوکرے لادے ہوئے ہیں روٹیوں کے اور اسے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے فیصلبو، اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہ جس نے اپنے بارے میں یہ گمان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر سچی ہوگی جو انہوں نے بتلائی ہے، یعنی کہ میں بچ جاؤں گا اور بادشاہ کو میں شراب پلاؤں گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا یعنی کہ مر جائے گا۔ تو جو ساتھی تھا جس نے بادشاہ کو شراب پلانی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب تم جیل سے باہر نکل کر جاؤ تو پھر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ فلاں آپ کا ایک قیدی، آپ کا ایک غلام وہ بھی قید میں ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ کیجئے، اسے بھی جیل میں سے نکلوائیے۔ لیکن کرنا ایسا ہوا کہ شیطان نے اس آدمی کو بھلوا دیا اور اس آدمی کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی بادشاہ کے سامنے کرنا ہے، تو اسے بھول گیا۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام کچھ عرصہ جیل میں ہی رہے۔ اب اس کے بعد آگے واقعہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے 7 گائیں دیکھی اور 7 سٹے دیکھے گندم کے، اور نحیف بیلیں دیکھیں، موٹی بیلیں دیکھیں، تو اس کے بارے میں اس کا خواب ہے۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھوانا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی برات کا اظہار کروانے کے لیے کہا کہ پہلے میری برات کی جائے، تو اس کے حوالے سے آگے واقعہ چلے گا، تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہو تو لازمی لائک اور سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔